جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں. چھوٹی موٹی بدعت تو سارے کرتے ہیں. جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے. ائمہ اربعہ کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ جو مسائل ہم خود سمجھ نہیں سکتے ان کے تحقیق کی اتباع کریں. اگر کوئی شخص حنفی تھا مسلک بدل کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بدلنے کی وجہ بھی تو بتائیں نا. اتنا بڑا عالم ہو گیا ہے کہ اس کو حنفی مسلک میں نقص نظر آنے لگ گئے ہیں. محرم رشتے جو محرم ہیں جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، ساس، یہ محرم ہے. نظر غیر محرم سے بچانا، سب سے محرم سے بھی بچانی ہے. عورت بھی مفتی کورس کرنا چاہے کر دے، اچھی بات ہے کہ عورتیں مسئلہ پوچھیں تو بتا سکیں. حضور کے امتی ہونے سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں. جتنا مجھے دین آتا ہے، جتنے مجھے مسائل آتے ہیں، کم از کم وہ تو میں لوگوں کو بتاؤں. جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھو. ہمارے یہاں مسجد میں بچوں کو نہیں، چونکہ بچے شرارت کرتے ہیں مسجدوں میں، اس لیے نہیں آنے دیتے. سنتوں کو چھوڑنے سے ایک دن فرض بھی چھوڑ دے گا. سنتیں لازم پڑھا کرو، نفل بھی سنت بھی کچھ بھی نہ چھوڑا کرو. ہاں مسافر کے لیے اجازت ہے. اگر نماز میں رکوع کے بعد کمر ٹھیک طرح سیدھی نہیں کرتے نماز نہیں ہوتی. اسلامی بینک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اسلامی طریقہ کار کے مطابق بزنس کی جاتی ہے، مضاربت، مشارکت اور مرابحت پر. اگر کوئی عالم کہے کہ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا نا کہ دونوں کے کہنے میں سچا کون ہے. وہ کوئی مثال سمجھا رہے ہوں گے، آپ کو یاد رہ گئی. شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں. باقی نکاح تو خیر نہیں ٹوٹتا، لیکن جو صحابہ کا دشمن ہے اس کا جنازہ پڑھنے کا کیا معنی. ایک شخص ہے کہتا ہے کہ میں شیعہ تو ہوں لیکن میں صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتا. وہ ہمارے پپلی راجن میں ایک علاقہ ہے، اس میں ایک عالم تھے سید محمد علی شاہ صاحب، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شیعہ کے خلاف مناظر بھی تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے ماشاءاللہ. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. مجھے بھی کبھی کبھی وہ اپنے جلسے میں بلاتے تھے. تو ایک دفعہ وہ ایک شیعہ سے مناظرہ کر رہے تھے. تو ایک شیعہ نے کہا، ایک آدمی نے کہا کہ نہیں، اس مناظر نے نہیں، کوئی دوسرا آدمی کوئی بھنگ پی کے بیٹھا ہوگا. تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا شاہ جی آپ ہمیشہ غصہ کرتے ہو، دیکھو میں خاندانی شیعہ ہوں لیکن میں نے کبھی صحابہ کو برا نہیں کہا. اور نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کتا گونگا ہوتا ہے؟ اور نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے کتا گونگا دکھا دو تو یہ بات بھی میں مانوں. اگر کتا گونگا نہیں ہوتا تو شیعہ ضرور گالی دیتا. اگر کسی عالم دین کے بیانات میں سے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے ایسی باتیں ڈھونڈنا جس سے اس پر اعتراض ہو سکے تو ایسا کرنا جو ہے بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے. اور کسی عالم کے بارے میں برائی کا ارادہ کرنا جو ہے وہ بھی سخت پکڑ کا باعث ہے. انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو تو وہ کوئی پاگل ہوگا. اور کیا، سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی. جنازے کے بعد دعا بدعت ہے، وہی جنازے والی دعا اصل ہے. سفر میں دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں لیکن حنفی مسلک میں نہیں. حنفی کہتے ہیں اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھو، اور اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ کہتے ہیں پھر اس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھو اور عصر کو اول وقت میں پڑھو. ایک قانون ہے 4 شیڈول جس میں علماء پر نعوذ باللہ ظلم کیا جاتا ہے. اللہ بنانے والوں کو ہدایت دے کہ وہ ایسے ظالمانہ قانون نہ بنائیں. ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، زانی کے لیے نہیں ہے، مولوی کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون.